نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے ممبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہن یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائییں ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے۔ آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، صفائی اپنی جگہ پہ رہی۔ ارے اللہ کی قسم دھرتی میں جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، کیسے آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ بریلوی مسلک کے عالم یا پھر کچھ بریلوی مسلک کے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے فرقے کے ہوتے ہیں اہل حدیث، وہابی یا پھر دوسرے اور بھی جو فرقے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو، تم جہنمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے، جنت صرف اعلیٰ حضرت والوں کے لیے بنی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ مولانا توصیف الرحمان جو کہ ایک اہل حدیث ہے، وہ اپنی ویڈیو میں ایک بیان کر رہے ہیں۔ ان کا جو بیان ہے بہت ہی اچھا ہے، سننے لائق ہے، آپ اسے سن لیجئے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی شان، جس کی عزت، جس کا مقام عرش والا اس طرح وعدے کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لیں۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی قسم کا کسی سے اختلاف ہو، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، فیصلہ آپ سے کروائیں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ آپ کو مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، پھر یہ مومن بنیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محبت، ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے، مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامنے امام اعظم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے، اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھانکا نہیں کرتے؟ اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والو میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا
میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی. وہ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. انا عبد اللہ. دنیا والوں، محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا. آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے ممبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں. نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ ہیں، اہل ایمان گستاخ ہیں، ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں. یہ بڑے گستاخ ہیں. یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے، یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے ساتھ بیماری، غم، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ لگا ہوا تھا. یہ بڑے گستاخ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی کو موت آ گئی، نبی دفن ہو گئے. یہ بڑے گستاخ ہیں. ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں. اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہل یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اور جو محمد علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی علیہ السلام. اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درس میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا. آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر. وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے، عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے. یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی، جس کے رائٹر سلطان الکاملین، حجت العارفین، عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہلاتا ہے، ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. یہ کتاب شائع ہوئی ہے ہمدرد کتب خانہ لاہور سے. لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے، یہ بابا جی کی شبیہ یہاں پر چھپی ہوئی ہے. سبز پگڑی والے حضرت تشریف فرما ہیں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 133 پہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے مقام پر بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے قدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت، خدا کی پاک صورت حقیقت میں محمد کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ
محمد کی صورت میں دنیا میں اترا ہے. اللہ کے نبی جو فرما رہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہنا, مجھے اس کا رسول کہنا, مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا. اسی قدم پہ چلتے ہوئے, اسی نقشے قدم پہ, اسی فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں, لیکن وہ محمد نہیں آئے, اللہ محمد کی صورت میں دنیا پہ اترا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوا 136 پہ کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی, سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی, علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. محمد علیہ السلام کو پہلے اللہ بنایا, پھر جب شرک کی عادت پڑ گئی تو پھر بریک یہاں تک نہیں لگی. عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا, لیکن یہاں کہتے ہیں میرا پیر بھی اللہ کی تصویر ہے, اور میرے پیر کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے, وہ قرآن ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. میرے پیر کی تقریر اللہ کی تقریر ہے. کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی شان ہے, یا خود خدا ہے جلوہ گر, ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, یہ قبر پرست اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور محمد کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں گستاخ کہنے والوں, اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والوں, توہین رسالت کے پرچے کرانے والوں, عوام الناس سے مخاطب ہو, اللہ کے لیے بازاروں میں ملنے والی ان کتابوں کو خریدو, ان عقیدوں کو پڑھو, اور پھر جاؤ ذرا اپنے مولویوں سے اس کی تفصیل تو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا, بیان کرنے والا, سنانے والا, ایسے عقیدے کے حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا, وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو. یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں, ان کے پاس ایک مرید آتا ہے, کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے, میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا, رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا, اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا. حسین بن منصور, منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے, جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں, احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں. صفحہ 76 پر غلام فرید صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے, ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور کیا تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حسین بن منصور نے طلب کر کہا افسوس ہے تجھ پر, تو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا, میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں. کیا تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والوں, مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والوں, تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں. یہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. شبلی کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو, میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اگر مرزا قادیانی, اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ, وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں. اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد میں نبی ہوں, میں ڈمی نبی ہوں, میں سٹپنی نبی ہوں, میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں. کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چولا پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے, یہ قبروں کا طواف کرنے والے, یہ قبروں پہ قبے بنانے والے, یہ قبروں پہ داتا کمپلیکس بنانے والے, یہ قبروں کو عرق گلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں, اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں, نبی کا مقام دے رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر
बायजीद बुस्तामी का जुमला सुनिए। इसी गुलाम फरीद की किताब फवाइद फरीदिया के सवा 73 पर किसी ने बायजीद से कहा क़यामत के दिन हर आदमी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगा। मैंने आपको हदीस सुनाई थी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन अल्लाह की तारीफों का झंडा मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा। आदमु व मन सिवाउ तहत लिवाई, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक छांव मिलेगी तो मोहम्मदी झंडे के नीचे मिलेगी। बायजीद बुस्तामी का कौल ख्वाजा गुलाम फरीद अपनी किताब फवाइद फरीदिया सवा 73 पे लिखते हैं कि किसी ने कहा हजरत क़यामत के दिन हर आदमी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि नहीं, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा और ज्यादा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसका एक सहाबी, जिसका एक साथी, जिसका एक शागिर्द उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा तौरात का एक वर्का मिल जाने पर खुश होते हैं कि मूसा की किताब मिल गई, पढ़ रहे हैं, नबी की अदालत में आ रहे हैं, यारे गार बैठे उमर इब्न खत्ताब के चेहरे को देखते हैं, अपने नबी के चेहरे को देखते हैं, नबी के चेहरे के बदलते हुए तेवर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते और कहते हैं ऐ उमर, गुम पाए तुझे गुम पाने वालियां, मर जाए तुझे याद करने वालियां, तुझे तेरी माँ तुझ पे रोए तुझे गुम पाए, मेरे नबी के चेहरे को नहीं देखता। उमर इब्न खत्ताब देखते हैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका है, उस तौरात के वर्के को फेंक देते हैं, आवाज लगाते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म कायद आज़म कहते हैं ऐ खत्ताब के बेटे, ऐ तौरात पढ़ने वाले, ऐ मूसा की किताब में अपनी प्यास को बुझाने वाले, लौ बदअ लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाअ सबील। आज मूसा जिंदा होकर आ जाए, ऐ तौरात पढ़ने वाले, तू मुझे छोड़कर मूसा के पीछे चलने लग जाए तो सीधी राह से गुमराह हो जाएगा। लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। आज मूसा जिंदा हो, जन्नत में जाना चाहे तो मूसा को भी मोहम्मद की गुलामी करनी पड़ेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी तो ये तालीम दे, वो नबी तो अपने शागिर्दों को ऐसा ट्रेन करे कि इब्ने उमर हज का एहराम बांधते हुए ऐलान करते हैं लोगों मैं हज तमत्तु की नियत करता हूं। लोग कहते हैं तेरा बाबा अमीरुल मोमिनीन तो मना करता है। जवाब में क्या कहते हैं, मन अबी। कभी सोचा है मन अबी का पंजाबी में तर्जुमा क्या है? प्यो कौन होता है, बाप कौन होता है? मन अबी, बाबा कौन है? नज़ल शरीआ अला मुहम्मद व मा नज़ल शरीआ अला अबी। और लोगों मुझे मेरे बाप का हवाला देने वालों, मुझे मेरे बाप की बात सुनाकर मोहम्मद की सुन्नत से रोकने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो जिब्राइल कुरान लेकर मेरे बाबा पर कभी नहीं आया, जब भी आया है फातिमा के बाबा पर आया है, वो हसनैन के नामे पर आया है, वो आयशा के शौहर पे आया है। मुझे मेरे बाप की दलील न दो, मेरे बाप का कानून नहीं चलता, यहां कानून चलता है तो कासिम के बाबा का चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके शागिर्दों के ईमान की तो ये कैफियत थी। साहिल कहता है इस मसले में क्या कहते हो? कहा मैं क्या कहूं, इमामुल अंबिया ने यूं कहा है। साहिल कहता है मैंने सुना है कि शायद अबू बकर उमर ने तो यूं कहा है। तुमने अपने पीरों का नाम कलमों में शामिल कर लिया, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, और इधर फकत नबी की हदीस के मुकाबले पर एक हदीस, एक कौल किसी और का। और भी कौन है, और भी कौन है जिसके बारे में इमामुल अंबिया खुद अर्श वाले से कहते हैं रब्बा कायनात के हर बंदे के एहसानात का बदला उतार दिया है, सिद्दीक़ अकबर के एहसानों का बदला मोहम्मद नहीं उतार सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी कौन है जिसके बारे में नबी कहते हैं लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, अगर नबूवत बाकी रहती तो खत्ताब का बेटा नबी बनकर आता। साइल कहता है आप हदीस रसूल बयान करते हो, मैंने सुना है शायद अबू बकर उमर तो यूं कहते हैं। जवाब में सहाबी रसूल फरमाते हैं डरता हूं करीब है कहीं आसमान से तुझ पे पत्थरों की बारिश ना हो जाए। मैं हदीस रसूल पेश करता हूं और तू मुकाबले पर अबू बकर उमर की बात पेश करता है। इस्लाम, ईमान, कुरान, शरीयत, नबी की हदीस के मुकाबले पर किसी की बात को
قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے۔ اگر وہ نبی کی حدیث جان کے، پہچان کے، علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے، یہ کہے میں نہیں مانتا، حدیث تو ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا، میں فلاں اور فلاں کی بات مانتا ہوں، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مریدوں کو کلمے پڑھائے، اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے؟ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائیاں ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں، صفائی اپنی جگہ پہ رہی۔ ارے اللہ کی قسم، دھرتی پہ جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے، کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں۔ احمد بن حنبل نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے بیڑی کو نکال کر، کڑے کو نکال کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، آخری تشہد میں نبوی طریقے پہ بیٹھتے ہیں۔ سائل کہتا ہے پاؤں میں بیڑیے پڑی ہے، اب سنت پہ کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے تو تجھے بتا دیتا ہوں، اس کا سوراخ کھلا ہے۔ میں نماز کے دوران سنت پہ عمل کرنے کے لیے پاؤں نکال لیتا ہوں، نماز پورا کر کے پھر وہ کڑا اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں۔ ابن عمر آخری تشہد میں نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکے بیماری کی وجہ سے، سلام پھیر کر کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے، میں بیماری کی وجہ سے نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکا۔ ہم مقام رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، اسم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، حکم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام کو اونچا سمجھے اور نبی کی حدیث کو کبھی پیر کے کہنے پہ، کبھی امام کے کہنے پہ، کبھی شیخ کے کہنے پہ، کبھی مرشد کے کہنے پہ، کبھی حضرت کے کہنے پہ ٹھوکر مارتا جائے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کائنات میں ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کا بیان سنا، آپ نے ان کا بیان سنا اور آپ کی سمجھ میں ان کی ایک ایک بات آ گئی ہوگی، اور انہوں نے یہ بیان جن لوگوں کو لے کر دیا ہے آپ وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین، انہوں نے صاف صاف الفاظوں میں ہمارے کچھ بریلوی علماء یا پھر ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا ہے، نام نہیں لیا ہے، لیکن انہوں نے کتاب جو پڑھی ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھی، ان کے بیان میں دیکھی، اور انہوں نے اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ بھی بتائی، اور جن حضرت نے لکھی ہے ان کا فوٹو تھا وہ بھی انہوں نے دکھایا اور ان کا نام بھی لیا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے، وہ سب کو وہابی بولتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ اور انہوں نے جو آپ جانتے درود شریف جو مولانا توصیف الرحمان صاحب نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پڑھنا تم منع کرتے ہو تو یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے؟ یہ ان کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ دلیل مانگتے حدیثیں نہیں دیکھتے، وہ صرف دلیلوں پر بات کرتے ہیں، حدیثوں پر بات نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ دوسرے فرقے والوں کو جہنمی بولتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کے متعلق اور مولانا توصیف الرحمان صاحب نے جو بیان میں کہا، آپ ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی جانب۔